السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں. میرا پی پی ایس سی کا انٹرویو تھا 12 مئی 2023 کو فیصل آباد سینٹر میں مانیٹرز کے لیے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے لیے 14 گریڈ کی یہ پوسٹ ہے جس کا ٹیسٹ پاس ہوا تھا. یہ میرا کوئی پہلا ٹیسٹ تھا پی پی ایس سی میں جو انٹرویو کے لیے میں نے کوالیفائی کیا ہے. تو مجھے کافی اچھا لگا یہ ایکسپیرینس. اس میں انٹرویو میں بہت زیادہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے, تھوڑا لائٹ سا انوائرمنٹ تھا. باقی لوگوں کا تو پتہ نہیں, لیکن میرے لیے وہ ایک لائٹ سا انوائرمنٹ تھا. اس میں زیادہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں تھی. تو سب سے پہلے جو پی پی ایس سی کے ممبر تھے انہوں نے مجھ سے انٹروڈکشن کے لیے کہا. میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا جس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ایم اے پاکستان اسٹڈیز میں کیا ہے. میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ پاکستان کے بارے میں جانتی ہوں گی. میں نے بتایا کہ جی جانتی ہوں. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ پورا ٹائم لائن بتائیں 1947 سے 2023 تک جو کچھ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے. تو مجھے کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ کس کیٹیگری میں, پولیٹیکل لیول پر, اکنامک لیول, کون سی کیٹیگری میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ ہی ایکسپلین کر دیں. پھر میں نے پاکستان کے جو انیشیل کنڈیشنز تھی وہاں سے اسٹارٹ کیا. تو میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے 2023 تک پہنچنا ہے. پھر میں نے تھوڑا شارٹ کر کے بتانا شروع کر دیا. پھر ساری ٹائم لائن میں بتاتی گئی. بیچ میں وہ تھوڑے کوسچنز بھی پوچھتے رہے کہ ایوب کے دور میں کیا ہوا تھا, بھٹو کے دور میں کیا ہوا تھا, ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا تھا, یا 90s میں ڈیموکریسی جب آئی تو تب کیا ہوا تھا. تو اس طرح کے کوسچنز کرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا, ایک کوسچن پوچھا تھا جو مجھے نہیں آیا. انہوں نے پوچھا تھا کہ بھٹو کے دور میں ایک آرٹیکل 6 اس نے انکلوڈ کیا تھا کانسٹیٹیوشن میں, وہ کس کے لیے تھا. وہ مجھے نہیں پتا تھا. اس کے لیے میں نے ان سے معذرت کر لی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے ممبر کی طرف ریکمینڈ کر دیا. انہوں نے مجھ سے پہلی بات یہ پوچھی کہ کیا آپ کے ہسبینڈ آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے اگر آپ کو یہ جاب مل جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں خود ڈرائیونگ جانتی ہوں تو میں خود کار ڈرائیو کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ڈرائیونگ آپ کو کار کی آتی ہے یا بائک کی بھی آتی ہے. میں نے کہا بس کار کی آتی ہے. انہوں نے کہا تو آپ پیٹرول کی پرائسز پتہ ہیں کیا ہے. میں نے کہا ہاں جی بتائیں. کہتے تو آپ کو پے کا پتہ ہے کتنی ہے. میں نے کہا جی. کہتے تو پھر آپ اتنی پے میں گاڑی پہ کے سفر کیسے کریں گے, افورڈ کر سکیں گی. آپ کو تو پھر اپنے سے اور پیسے ڈالنے پڑیں گے مانیٹرنگ کے لیے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں مینیج کر لوں گی. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے کویسچنس کرنے شروع کر دیے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. جیسے کہ انہوں نے مجھ سے پہلا کویسچن پوچھا کہ پاکستان میں نے ابھی کرنٹ ایجوکیشن پالیسی کون سی چل رہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ سنگل نیشنل کریکولم. اور پھر انہوں نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا سنگل نیشنل کریکولم کیا ہوتا ہے. میں نے وہ بتایا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. میں نے بتایا کہ وہ مڈل لیول تک ہوا ہے, اسے نیکسٹ لیولس پہ ابھی اپلائی نہیں ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا. تو پھر میں نے وہ بتایا کہ اس کا ابھی کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. جب یہ کیونکہ ابھی جو جن لوگوں پر یہ اپلائی ہوا ہے وہ لوگ ابھی اسکولس میں ہیں, پرائمری لیول میں یا مڈل لیول میں ہیں. جب وہ اپنے فیلڈ میں آئیں گے, پروفیشنل لائف میں آئیں گے, تب ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا کہ اس پالیسی کا ہمیں فائدہ ہوا یا نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کریکولم کے بارے میں کچھ کویسچنس پوچھے. کریکولم کے بارے میں جو کویسچن پوچھے وہ مجھے نہیں آتے تھے. پہلا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کریکولم کی ٹائپس کیا ہیں, جس کے لیے میں نے ان سے سوری کہا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے کسی ماڈل کا نام بتا دیں. مجھے وہ بھی نہیں پتہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے جی سی یو ایس سے بی ایڈ کیا تھا. میں نے کہا جی. انہوں نے بھی پوچھا کہ ڈسٹینس سے کیا تھا یا ریگولر. میں نے کہا ڈسٹینس سے. پھر انہوں نے کہا کہ کون کون سے سبجیکٹس پڑھے تھے بی ایڈ میں. تو میں نے کہا کہ ایک تو یہی پڑھا تھا کریکولم ڈیولپمنٹ. انہوں نے کہا لگتا مجھ سے ہی پڑھا تھا, وہ اس سمے جی سی کے پروفیسر تھے.
لیکن میں نہیں جانتی تھی ان کو. پھر انہوں نے مجھے تیسرے جو ممبر تھے ان کی طرف ریکمینڈ کر دیا. وہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے تھے شاید. انہوں نے مجھے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کویشچن کیا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور کیا کام کرتا ہے, اسے کیوں قائم کیا گیا. پھر جب میں نے بتایا کہ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اسکول نہیں جاتے اور ساری ڈیٹیلز, تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ بچے اسکول کیوں نہیں جاتے, اس کی ریزنز کیا ہیں. میں نے وہ ریزنز بتائیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ سنگل نیشنل کریکولم کو ڈیفائن کریں. مجھے ایگزیکٹ اس کی ڈیفینیشن یاد نہیں تھی, تو اسی ٹائم پہ میں نے کچھ سوچ کے جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے ان کو بتایا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا سنگل نیشنل کریکولم ان اسکولوں پر اپلائی ہوتا ہے, نان فارمل ایجوکیشن کے جو اسکولس ہیں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے, ان پر اپلائی ہوگا. میں نے کہا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ تو کیا اس کے آؤٹ کمز وہی ملیں گے جو ہمیں فارمل ایجوکیشن میں ملتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, وہ نہیں ملیں گے. پھر انہوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں ملیں گے. پھر میں نے وہ بتایا کہ کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز اس لیول کی نہیں ہوں گی اور ٹیچرز نہیں ہوں گے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کافی ہے کہ جو ہم نان فارمل ایجوکیشن بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے کافی ہوگی. میں نے کہا کافی تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اینڈ اس کی ڈیٹیلز. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک کویشچن پوچھا کہ فرینڈز آف لٹریسی کیا ہوتے ہیں. فرینڈز آف لٹریسی کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیا ہوتے ہیں. میں نے ان سے معذرت کی کہ مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کہا کہ چلیں آپ گیس کریں کہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ شاید یہ آرگنائزیشنز ہوں گی. انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی آرگنائزیشنز ہیں جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. تو میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ نام بتائیں. پھر میں نے اس کے نام بتائے, یونیسکو اینڈ جائکا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک کویشچن کہ این جی او اور آئی این جی ایسا کچھ انہوں نے کویشچن پوچھا تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. این جی او کی تو سمجھ آ گئی تھی, دوسرا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ انہوں نے کیا پوچھا تھا. اس لیے پھر میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا. اور تقریباً یہی کویشچن تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے.